رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے ماہ رمضان کی فضیلت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان شریف کی جب آمد ہوتی ہے، رمضان شریف کا جب آغاز ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آسمان میں کتنے دروازے ہیں اللہ اس کا رسول جانے، لیکن دروازے کھولے جانے سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ کنایا ہے، یعنی اس کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ اعمال مقبول ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی دروازہ کھلتا ہے تو اس میں آنا جانا آسان نہیں ہوتا، دروازے سے آدمی کیا کرتا ہے؟ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ تو جب دروازہ کھلتا ہے تو ایکسیس یعنی راستہ کھل جاتا ہے، آنے جانے کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے تو آسمان میں کیا جاتا؟ آسمان میں اعمال جاتے، انسان کے اچھے اور برے۔ اور ایسے ہی دعائیں جو انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آسمان سے گزر کر کے جاتی ہیں، فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ تو یہ آرک جارک کا سلسلہ رمضان شریف میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو جنت کے دروازے کھولے جانے سے مراد کیا ہے؟ ایسے کاموں کی توفیق ہوتی ہے جس سے آدمی جنت میں چلا جائے۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں مطلب ویلکم کیا جاتا ہے، ہر کام کو قبول کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے کہ بندے ایسے کام کریں جس سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے آخر میں وہ بات بیان ہو رہی ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے۔ رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی رہتی تو اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو ہمیشہ ہی رحیم ہے، ہمیشہ ہی رحمان ہے، لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جس پر رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ تو وہ مواقع میں سے ایک موقع جو ہے ماہ رمضان کا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اور دیکھو آپ، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی ایسے کاموں سے بندہ رک جاتا ہے جو کر کے جہنم میں جائے، یعنی اس کو ایسے باتوں کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، معصیت برائی کے کاموں سے۔ آپ دیکھیں رمضان شریف میں بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں غیر رمضان میں برے کاموں کے عادی ہوتے ہیں، وہ بھی رمضان میں کئی برے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سب نہیں چھوڑتے ہوں گے لیکن اکثر لوگ تو چھوڑ دیتے۔ اب اگر جو نہیں چھوڑا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ بدبخت انسان ہے، کیونکہ حدیث شریف میں رمضان جیسے مہینے میں بھی اگر کسی کو نیکی کی توفیق نہیں ہوئی تو وہ بہت ہی بڑا بدبخت انسان ہے۔ اور ایک بات کیا ہوتی ہے؟ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھٹکانا، ان کو اللہ کی راہ سے روکنا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، برائی کی طرف لے جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانا۔ سال بھر یہی ان کا کام ہے، یہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو شیاطینوں کو کیا کرتے ہیں؟ جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھٹکا کے اللہ کی راہ سے دور لے جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس واسطے آپ دیکھیے کہ کئی لوگ جو شیطان کے اغوا کی وجہ سے سال بھر برائیوں میں اور کئی قسم کے نافرمانیوں میں ملوث و مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ماہ رمضان میں توفیق الہی سے کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں۔ کئی ہم نشہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، کئی اور دوسرے برے کام جس کی فہرست بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کاموں میں جو مبتلا رہتے توفیق الہی سے وہ کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتے۔ اور ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ سب جو اس سے پہلے جو باتیں گزری اس کی تفسیر اور بیان ہے، سمجھ لو۔ یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان زنجیر میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ رحمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورود ہوتا ہے، خاص اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ہے وہ ساری جو اب تک باتیں گزری اس کی، یا بیان ہے اس کا، یا کھول کے بولنا جس کو کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔